مداح رسول حضرت مولانا عارف سراج نعمانی صاحب جو ہے ان کو انعام دیں گے۔ حضرات محترم، ہمارے اسٹیج پر سرزمین لونی کے مائنہ شخصیتیں، اکابرین ملت، دانشوران قوم ملک و ملت، الحمدللہ آپ حضرات کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے درمیان، آپ کی محبت میں، آپ کی شفقت میں الحمدللہ آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ پروگرام انتہائی معتبر پروگرام ہے جو کہ قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ حافظ قرآن کی اہمیت و افادیت آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ الحمدللہ ادارے کے زیر تعلیم 2 طلبہ کو الحمدللہ ان مشہور و معروف علماء کرام کے ہاتھوں دستار فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ میری بچوں سے درخواست ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اے بچوں یہ پروگرام آپ کا ہے بیٹے، آپ کو اس کو کامیاب کرنا ہے، سنجیدگی کا ماحول بنا لیں۔ یہ ایسے علماء الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے، جن کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہماری لونی اور وہ جوان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ جب ہم لوگ باہر جائیں گے، اکابرین کا نام سنیں گے اور ان کا فیض کس طریقے سے ملک کے مختلف گوشوں میں اور شہروں میں عام و تام ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو اہمیت کا اندازہ خود لگ جائے گا۔ تو اس لیے الحمدللہ سر فہرست ہمارے یہاں تشریف لائے اس سرزمین لونی کے ایسے وقت میں، جب مشکل وقت میں تمام انسانیت مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنی ایک نمایاں خدمات اس سرزمین لونی کے اور اس خطے پر انجام دینے والی قابل اعتماد اور جامع علماء ہند کی ایک قائد شخصیت۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا بھارت اردو ٹائمز یوٹیوب چینل پر۔ اس وقت کی سب سے اہم خبر لے کر ہم آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو سماعت فرمائیں۔ قرآن کا حفظ کرنے والا دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ جامعہ منبع العلوم انصار مسجد پوجا کالونی میں منعقدہ جلسے دستار بندی سے علماء کا خطاب۔ دینی مدارس نے ہر دور میں امت کا فکری احیاء کیا ہے اور اسلامی آثار و علامات کی محافظت کی ہے۔ جس سرمایہ کو دنیا اور زمانے نے مجہول بنا دیا، اسے معروف و مشہور کرنا اور عملی طور پر امت میں اسے زندہ کرنے کی کوشش ہمیشہ مدارس اسلامیہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ خصوصاً اسلامی ثقافت کی نشانیوں کو زندہ و جاوید کرنے میں مدارس کے کردار کو ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ مدارس کے کردار کو ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ غور و تجزیہ کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے اہم تہذیبی علائم اور شاعر ہیں، ان کے صحیح طرز صورت اور زندہ شبی کے مشاہدہ کے لیے مدارس دینیہ کا رخ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات، معاشرت، لباس، گفتگو، نشست و برخاست، وضاقتہ اور اسلامی تہذیب کی ہر وہ علامت جس پر اسلامی تشخص نشان زد ہے، وہ سب دینی مدارس میں زندہ ہے۔ دینی مدارس کے اس احیائی عمل سے جہاں ان مدارس کو اسلامی کمین گاہوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، وہیں انہیں اسلام کی حفاظت کا آخری مورچہ بھی کہا گیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں احساس ثقافت ختم ہونے کے باوجود اس آخری قلعے کی حفاظت دل و جان سے کی جا رہی ہے۔ دراصل دینی مدارس فقط اسلامی ثقافت کے محافظت پر ہی مامور نہیں، بلکہ اس کی اشاعت و فروغ کی ذمہ داری بھی یہ خوبی انجام دے رہے ہیں، جس کا عملی نمونہ علماء و طلباء کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعی ہر جہت اور ہر پہلو سے دینی مدارس کی خدمات قابل تحسین اور مبارکباد ہے۔ ان خیالات کا اظہار نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی فہیم الدین رحمانی القاسمی، چیئرمین شیخ الہند ایجوکیشنل ٹرسٹ آف انڈیا نے کیا۔
اس موقع پر حضرت مولانا عارف سراج نعمانی صدر آل انڈیا تحریک عوام ہند، مولانا مفتی عباس قاسمی و مفتی اسلم قاسمی نے بھی مختصر خطاب کیا۔ جلسے کی صدارت معروف عالم دین حضرت مولانا قاری فیض الدین عارف صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند شہر لونی نے کی۔ جلسے کا آغاز قاری اکرام صدیقی قاسمی کی تلاوت قرآن کریم و قاری مستقیم انور گڈاوی کی نعتیہ کلام سے ہوا اور مولانا قاری عبدالقیوم صاحب کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔ جلسے کی نظامت معروف ناظم جلسہ مولانا قاسم سیاد مظاہری نے بحسن خوبی انجام دیے۔ اس موقع پر مولانا نوید مظاہری، قاری نسیم رحمانی، مولانا رضا اللہ قاسمی، قاری یونس صاحب، قاری زاہد، قاری معین الدین صاحب، قاری محمود الحسن صاحب، قاری انشاءاللہ صاحب، قاری عبدالواجد صاحب، مولانا فیاض رحیمی صاحب، مولانا رحمت اللہ داودی صاحب کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء و ائمہ کرام موجود رہے۔ آخر میں ادارہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا نظام الدین صاحب قاسمی نے آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں مولانا یاسین صدیقی قاسمی نے اہم رول ادا کیا۔ یہ کیسے ہو یار، مطلب جو ہے